بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: كتاب العلم. باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العلم. امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب، بڑی کتاب الترغیب و ترہیب میں یہ تیسری کتاب ہے. پہلے دو کتاب گزر چکی ہے، یہ تیسری کتاب ہے کتاب العلم، جس میں علم حاصل کرنے، علم سکھانے، عمل کرنے، علماء اور طلباء کے فضائل بیان کیے جائیں گے. اس اعتبار سے نہایت اہم یہ کتاب ہے. اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا، ترغیب اور ترہیب کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا کچھ سیکھنے سکھانے کا ایک شوق عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مزید مسلمانوں کو توفیق دے دے. آج سب سے بڑی خامی ہمارے اندر یہی ہے، قرآن پاک کے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کر دی ہے. اب ان آیات کا احساس اور سب کا تلاوت کرنا بہت مشکل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ پرانی جتنی قومیں ہلاک ہوئیں، ان کے ہلاکت کا سبب اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کے ذریعے جو علم بھیجا اس نبی کی قدر نہیں کی. فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس بزنس کا، کاروبار کا، طب کا، علاج معالجے کا جو علم تھا اس پر بڑے مست تھے.
اسی کو انہوں نے سب کچھ سمجھا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو علم بھیجا تھا اس علم سے اعراض کر لیا، اس کی طرف توجہ نہ دیا۔ شاید پہلی مرتبہ آپ کو لوگ تو بڑا تعجب ہوتا ہوگا، کسی اور موقع پر جتنی قوموں کے پاس اللہ نے رسول بھیجا اور پیغمبر آئے شریعت لے کر کے، ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ سبب اللہ نے بتایا کہ ہم نے جو نبی کو علم لے کر کے بھیجا تھا شریعت کا، اس سے انہوں نے اعراض کیا۔ اور صرف ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اگر قوم کے پاس نبی کے ذریعے شریعت، دین، کتاب و سنت بھیجے اور وہ قوم اس کی قدر نہ کرے، اس کی طرف توجہ نہ کرے، تو اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ اے نبی، عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہماری ان تعلیمات اور ہدایات، ہماری بھیجی ہوئی شریعت اور کتاب سے کی طرف توجہ نہیں دیتے، لاپرواہی کرتے، آپ ان سے اعراض کر لیں۔ جس کو یہاں عمارت کے اسلام کیا کرتے، خلی ولی کر دیں، ان کا کیا کریں، بس وقت چلتے رہی، کوئی قدر کی میں خلی ولی کر دو، کم وقت کو۔ ذرا سوچو کتنی شدید ہوئی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس سوائے دنیا کمانے کے آج تک کوئی وقت نکال کر کے دین سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، آج تک دنیا میں جو کچھ سیکھا دنیا کمانے کا طریقہ سیکھا، آج تک وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ، علم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بدبخت، اتنی بڑی شدید وعید اور کیا ہو سکتے ہیں دوستوں۔ لیکن آج مسلمانوں میں سب سے گھٹیا چیز ہے علم حاصل کرنا۔ سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانا نہ ہو اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں فری فن میں کھائیں۔ اللہ اکبر، ظالموں، کیا جواب دو گے تم قیامت کے دن؟ کتنی بڑی ناشکری۔ یعنی یہاں تک کہ اگر آج آپ کو کسی شہر میں جائیں، ولیمہ کرے، دعوت کرے تو پورے شہر کے لوگوں کو بلائے گا، لیکن کسی مدرسے کے غریب بچوں کو نہیں بلائے گا۔ کیوں؟ اوکے، تھرڈ کلاس کے لوگ۔ ہاں کب؟ جب کھانا بچ جائے اور سڑنے لگے تو جو فلاں جگہ مدرسہ ہے نا گھٹیا قسم کے لچے لوگ، ان کو لے آ کر کے دے دو۔ سڑا گلا جانور کی بجائے آج مسلمان غریب طلبہ کو دیتا۔ یہ ہے مسلمانوں کی خوبصورتی۔ پتہ نہیں وہاں کیا جواب دیں گے۔ ارے تم نے کس کے علم سے اعراض کیا؟ کس کی کتاب سیکھنے میں لاپرواہی کی؟ رب کی کتاب، رب کے نبی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ نے فرمایا دین کا معاملہ آئے تو بالکل زیرو صفر ہے، اور دنیا کا معاملہ آئے تو کہیں الیکشن ہو رہا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ سارے الو اس ملک میں کے اندر ہیں، جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے سارے نمبری دہین ملک چلانے میں یہ ہیں جو 2 پیسے کی چائے پی کے تبصرہ کر رہے ہیں، سیاست کی بڑی بڑی باتیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن دنیا کمانے کا کسی انگوٹھے میں رکھتا ہے تو بتا دے گا یہ سکہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ دنیا کے لیے تو اتنی معلومات، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن دین کا معاملہ آیا تو بالکل غافل اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہاں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ کوتاہی مسلمانوں کو دور کرنا چاہیے۔ یہ علم ہاں آیا ہے، کتاب اللہ نے بھیجا ہے، اس دین پر عمل کرنا۔ جب تک دینی علوم کو دنیاوی چیزوں پر ترجیح نہیں دیں گے، یہ امت ایسے ہی ذلیل اور خوار ہوتی رہے گی۔ کیا آپ نے سمجھا؟ آج جو قومیں خنزیر کھا رہی ہیں، شراب پی رہی ہیں، حرام کاریاں کر رہی ہیں، عورت کا سارا رشتہ شوہر سے ٹوٹا ہوا ہے، بیٹیاں آزاد ہیں، نہ ماں کی ہیں نہ باپ کی،
لڑکے آوارہ نکلے ہوئے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ساری مصیبتیں کون برداشت کر رہے ہیں؟ کتا گود میں ہے، بچہ بیبی ہوم میں ہے، پتہ نہیں بچہ کہاں گیا، شوہر کلب میں زندگی گزار رہا ہے اور کتا جو ہے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ یہ ساری زندگی کون گزار رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کتاب اور نبی کے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے لائے ہوئے علم سے اعراض کیا، لاپرواہی کیا۔ یہ ان کا انجام ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کس کی راستے پر آپ جا رہے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انہوں نے سب کچھ سیکھا لیکن ہماری کتاب کو نہ سیکھا، سب کچھ پڑھا لیکن ہمارے بھیجے نبی کی سنتوں کو نہ سیکھا۔ یہ حشر ہوگا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو کتا بھی نہیں کرتا، ان حیوان بھی نہیں کرتا۔ آج وہ حرکتیں وہ قومیں کر رہی ہیں۔ یہ اتنا ذلیل اللہ نے کیوں کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ذرا پاور آ جانا، حکومت کر لینا، پوری دنیا کو بیوقوف بنائے کوئی عزت ہے؟ یہ تو چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اور ظالم کو چھوٹ دیا ہے۔ آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیں، کہیں وہی راستہ اختیار کر کے ہمارا بھی حشر اللہ وہی نہ کر دے۔ دینی علوم فعارض عمن تولا عن ذکرنا، جس شخص کے بارے میں اللہ کہہ دے اے نبی چھوڑیں ان بدبختوں کو، اکھلی بلدی کر دیں، جو اللہ تعالیٰ نبی سے جس کا رشتہ توڑ دے گے، آسمان والا کبھی ایسی امت پر کی مدد نہیں کرے گا، امت کو ذلیل و خوار بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اسی لیے دوستوں یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہر ایک پر علم حاصل کرنا ہے، لیکن امیر ہو یا غریب، اسلام نے فرض قرار دیا ہے کہ کم سے کم ہر قبیلے، ہر خاندان، ہر قوم میں، ہر خاندان میں کم سے کم کوئی نہ کوئی ایک انسان ایسا ہونا چاہیے جو پورے خاندان کی دینی رہنمائی کرے، ان کو دین سکھلائے، ان کو برائی سے روکے۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم لیتفقہوا فی الدین۔ ہر قبیلے، ہر خاندان سے کیوں نہیں کچھ لوگ چلے جاتے کیا علم سیکھیں تاکہ لوٹ کر کے آئے تو اپنی قوم کی رہنمائی کریں۔ رہنمائی کرنے کے لیے 3000 کلومیٹر دور سے بلایا جائے گا، سمجھ گئے نا؟ مسکین بلایا جائے گا، اور اپنا بیٹا اور اپنا پورے شہر کے اندر، پوری قوم کے اندر کسی نے اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں، کیوں؟ ارے وہ تو مسجد کی امامت کے لیے وہ کہیں ہوگا بہار کا یا نیپال کا، بنگال کوئی بھی مل جائے گی، کیا ضرورت ہے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ شاید کوئی قوم اتنی گھٹیا سوچ نہ سوچتی ہو۔ اللہ اکبر، مسجد تو بنا لی پربھل میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں نمازی بن نہ سکا۔ تو دوستو ذرا آپ لوگ اس پر نہ جائیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک فریضہ ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ کم سے کم گھر میں، خاندان میں، پڑوس میں، قوم اور قبیلے میں، ہر علاقے میں اتنے علماء ضرور ہونا چاہیے، اتنے لوگوں کو ضرور اپنی اولاد کو پڑھانا چاہیے جس سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو لوگ جہالت میں رہے مسئلے کا حل بتا سکیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ امت کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس میں امام منذری کہتے ہیں پہلا باب کتاب نمبر 3 اور باب نمبر 1 فرمایا الترغیب فی العلم، علم کی فضیلت، ترغیب یعنی رغبت دلانا، ایسے فضائل ایسا اس کا اجر و ثواب بیان کیا جائے جس سے لوگوں میں شوق پیدا ہو۔ وطلبہ، اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دلانا کہ علم حاصل کرو گے تو کیا کیا تمہیں ملے گا۔ وتعلمہ، وتعلیمہ، اور کہیں بیٹھ کر کے دین سیکھنے اور سکھانے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے تمہیں، کیا کہا، کن کن نعمتوں سے اللہ تمہیں نوازے گا۔ آخری چیز وما جاء فی فضل العلماء والمتعلمین،
استاد اور شاگرد، معلم اور علماء اور ان سے سیکھنے والے لوگوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کیا بیان کیا اللہ نے کتاب و سنت میں، اس کا بیان اور اس کی رغبت دلانا، یہ پہلا باب ہے۔ نمبر 1 پہلی حدیث اس سلسلے میں، امیر معاویہ کون بھائی؟ ہمارے ویسے کچھ پاگل پیدا ہوئے جن کو پاگل خانے میں داخل کرنا چاہیے، ان کو سب سے بڑی عداوت امیر معاویہ سے ہے۔ محدثین کو تو نہیں تھی، انگوٹھا چھاپ جو ہے گڈ مارننگ کرنے والا، اس بیوقوف کو پتہ نہیں امیر معاویہ کو غلطیاں کیسے نظر آ گئی، سمجھ گئے نا، جو بس گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ جانتا ہے، بس اس کو امیر معاویہ کی غلطیاں نظر آئیں، اور یہ بڑے بڑے ائمہ جو تھے ان کو نظر نہ آئی۔ اس شخص کے متعلق زبان کھولی جائے جس کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہو کہ حج میں آئے، مکہ جائے، مکہ سے مدینہ آئے، جمعہ کا دن ہو جائے تو منبر نبوی پہ کھڑا ہو کر کے حدیث بیان کرے۔ کبھی سوچا معاویہ کون ہے؟ کہیں انجینئر ہوگا، کہیں کچھ اور ہوگا، بردر ہوں گے، کہیں کوئی ڈاکٹر ہوگا، یہی سب کہ کیا کریں گے، ان کے متعلق کیچڑ اچھاڑیں گے۔ ذرا سوچو کتنا اونچا مقام، کیسی فضیلت۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کیا مطلب؟ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یفقہہ فی الدین، اس کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، من یرید اللہ بہ خیرا، یہ جو یہاں خیران، خیر پر دیکھیں تنوین کہیں گے نا، 2 زبر ہے نا، 2 زبر ہے نا، یہ عربی زبان میں کوئی زیر زبر بہت کام کے ہیں، یہ جو ہے 2 زیر یا 2 زبر یا 2 پیش جو آتے ہیں نا، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اللہ، یہاں تنوین ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، نون نہیں ہے بلکہ کیا، نون کی آواز ہے، اصل میں 2 تنوین ہیں۔ یہ آتا ہے، اس کا مطلب بہت زیادہ، کیا کہیں، ایک کہیں، ایک بھلائی نہیں، بہت ساری ہر قسم کی بھلائی سے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ جس کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں اسے کسی کی توفیق دیتے ہیں دین حاصل۔ ایک یہاں اور سمجھ جائیں ایک بات، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ حدیث کا ترجمہ تو سن لیے، اگر کوئی انسان اپنی زندگی سیکھنے سکھانے، یا کوئی باپ ماں اپنے بیٹے کو دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا، تو کیا پتہ چلا اس بندے کو، اس بچے کو یا اس عالم کو کس نے منتخب کیا ہے؟ کس نے منتخب کیا؟ من یرید اللہ بہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کر، اس کا مطلب اللہ اس بچے کے ماں باپ، اس بچے کے ساتھ، اس بچے کے ماں باپ کے ساتھ دنیا آخرت کی بے شمار بھلائیاں کرنا چاہا تو ماں باپ کو شوق دیا، بچے کو رغبت دی، ماں باپ نے بچے کو عالم بنایا، دین کی سمجھ عطا کر دیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہی قرآن پاک کی آیت ہے، ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے سلیکٹ کر لیتے، استفاء کا معنی سلیکٹ کرنا، چن لینا، ہزاروں لاکھوں میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے کچھ بندوں کو چن لیا، کس کے لیے؟ اپنی کتاب اور نبی کی سنت کو سیکھنے سکھانے کے لیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو منتخب کر لے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ حدیث تو بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، اور
ابن ماجہ کی ہے اور بہت ساری کتابوں کی ہے، لیکن اسی حدیث کو جو امیر معاویہ روایت کر رہے ہیں، امام بخاری اور مسلم نے بہت مختصراً روایت کیا ہے، 2 جملہ، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ لیکن ماشاء اللہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معجم کبیر کے اندر، طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بار بار آیا ہے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، تیسری صدی کے وسط کے بہت بڑے یہ عالم تھے ماشاء اللہ، کیا پوچھنا ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت علم دیا تھا اور 3 معاجم لکھے، معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر، اور اب تینوں مطبوع ہو گئی ہیں۔ کتاب الدعا الگ سے لکھی، بہت ساری کتابیں، اور ان سے کسی نے پوچھا یا طبرانی من این لک ھذا العلم، اتنا علم، اتنی حدیثیں کہاں سے تجھ کو یاد آ گئی؟ کہنے لگے کہ بات اصل ہے اس علم کے حاصل کرنے، اس حدیث کے یاد کرنے میں 30 سال ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ بستر پر میں لیٹا نہیں، بس زمین پر بیٹھ کے یاد کرتا رہتا تھا، نوٹ کرتا تھا، اور ایک بوریا بچھا رہتا جس پہ بیٹھے تھے، اگر کمر سیدھی ہوتی تھی تھک جاتے تو وہیں لیٹ کر کے آرام کرتے، پھر تھوڑی دیر میں اٹھ کر کے یاد کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ یہی شوق آج بھی لوگوں میں پیدا کر دے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کیا تھا، بڑی طویل حدیث ہے، اس کے علاوہ کئی ساری باتیں آ گئی ہیں، وہ سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی، یاد رکھنے کی دعا بھی کریں، رہنے کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کے ساتھ یاد کرنے کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ اللہ رسول کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ نے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما العلم بالتعلم والفقہ فی التفقہ ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پوری حدیث اس طرح سے ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے بعد آتا ہے۔ یہاں لفظ انما ہے، کیا لفظ انما العلم بالتعلم، علم وہی معتبر ہوتا ہے، وہی علم صحیح ہوتا ہے، اسی عالم کا علم درست ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے بالتعلم، جو کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھ کر کے سیکھا ہو، صرف کتاب سے جائے، کیا حضرت گوگل سے نہیں سیکھتا ہے، سمجھ گئے نا، بٹن دبایا آگے، نہیں، ایک بات نوٹ کر لی، نہ آگے نہ پیچھے، بس فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ انما العلم بالتعلم، جو علم اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کا لوکا لے کر کے بھیجا ہے، اس کتاب کو سیکھنے کے لیے اچھے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلا استاد کے اگر کوئی علم حاصل کرے گا تو امام شافعی کہتے تھے وہ امت کو گمراہ زیادہ کرے گا اور ہدایت کی باتیں کب بتائے گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبے کا وہ انجام ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، انما العلم بالتعلم، انما صرف اسی عالم کا علم معتبر ہوگا، درست ہوگا، صحیح ہوگا، جو کسی بڑے عالم سے کے پاس بیٹھ کر کے جس نے علم سیکھا ہوگا۔ اور اگر کسی نے استاد سے علم حاصل نہیں کیا تو کام سے گیا، اور آج استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، استاد کی ضرورت نہیں، اب نمبر بتا دے میں نیٹ سے نکال لوں گا، نیٹ سے نکال لیا تو کیا اچھا
نماز پڑھتے ہیں، ایسے جھوم رہے ہیں. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا حدیث میں نے پڑھی ایسے نماز پڑھنا چاہیے، خوب ہیل کر کے نماز پڑھو، حرکت کرتے رہو. یا آج تک سارے امت کے بیوقوف الو ہیں جو سکون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ارے کہاں ہے؟ کہا حدیث ہے ہمارے اندر. مسجد والوں کہا امام صاحب سے پوچھیں. امام صاحب نے کہا بھائی اللہ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، نماز پڑھو تو خوب ساکتین، خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ کھڑے رہو، ایسے نماز پڑھو. اور یہ ہیل کر کے جھوم کر کے پڑھ رہے ہیں قوالوں کی طرح، یہ کیا غلط ہے. کہا تم نے حدیث پڑھی نہیں، تمہیں امام بن گئے. کیسے امام بن گئے ابھی تک تم کو پتا نہیں؟ ہمارے پاس حدیث ہے. بہت بات آئی. امام صاحب کہتے نہیں، وہ کہتے حدیث میں نے پڑھی ہے. کیا کس حدیث کو؟ ہم مشکات کو میں نے پڑھی. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں استاد کی ضرورت ہے نہیں ہے، استاد ضرورت نہیں. گئے کہاں کون سی کتاب؟ مشکات. کون سا باب؟ باب السلام. صلاۃ لے کر کے آئے تو اس میں لکھا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا جو امامت کرے نماز ہلکی پڑھائے، تو ہلکی کو الٹو کا پٹا ہیل کر کے پڑھا. یہ ہے بغیر استاد کے عالم بننا. اردر بردر سسٹر سب اسی میں ہیں. استاد سے علم حاصل کرو. اور کون سا استاد؟ جو کسی بڑے استاد سے سیکھا ہو. لفظ انما العلم بالتعلم، علم صرف وہی معتبر ہوگا. یہاں جب ہم آئے قرآن کا ترجمہ شروع کیا تفسیر، تو فوج میں ایک صاحب کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے ماشاءاللہ، ریٹائر ہو کے چلے گئے بیچارے. تو ایک دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، مصلی مسجد میں قرآن کی تفسیر کرتے تھے. ایک ہفتے کے بعد وہ آنا ہی بند کر دیا، آنا چھوڑ دیا ہمارے پاس، بالکل آنا چھوڑ دیا. پھر میں نے سوچا شاید ڈیوٹی لگ گئی ہوگی، ڈیفینس میں کام کرتے تھے، ڈیوٹی لگ گئی ہوگی. پھر ایک عرصے میں درس میں ایک صاحب تھے، ان کی ٹیلر کی دکان تھی ساؤتھ انڈیا میں، لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کرے. وہ مجھے کہیں گے وہ حاجی صاحب تو آج کل عجب فتویٰ دے رہے ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ ہم نے پوچھا درس میں نہیں آتے؟ کہا شیخ صاحب 5 آیتیں 1 گھنٹہ میں پڑھاتے ہیں. ہم نے مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن رکھنا ہے، 1 گھنٹے میں ہم آدھا پارہ کا ترجمہ پڑھ ڈالتے ہیں. تو ہم فائدے میں ہیں کہ تم لوگ فائدے میں ہو؟ تو ٹیلر بھی کہا بھائی فائدے میں تو آپ ہیں. تو گھنٹے بیٹھتے ہیں تو 5 آیتیں اور 1 گھنٹے میں کتنا؟ آدھا پارہ. پھر چلے گئے بھائی کچھ دن، اب فتویٰ دینے لگے. فتویٰ کیا؟ ہندو بالکل صحیح کام کرتے ہیں، مردوں کو جلاتے ہیں، مسلمان دفناتے ہیں، مسلمان قرآن کے خلاف کرتے. ہندو اچھا مسلمانوں سے وہ کم سے کم قرآن پر عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. پورے اندھے امام تو بیچارے ان کے پاس لے گئے شیخ مطر، وہاں بھی کچھ اردو میں معافی قرآن معافی قرآن معافی قرآن کیا. بہرحال کچھ دن تک دعوت دے رہے تھے کہ اب انشاءاللہ میں نے وصیت نامہ لکھ دیا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو پاکستان بھیج دیا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو ہم کو جلانا دفنانا نہیں، چونکہ قرآن میں مردے کو جلانا ہے، دفنانا نہیں لکھا ہوا ہے. او ماشاءاللہ. اب آئے کہنے کا تو آدھا فتویٰ دے رہا ہے. کہاں لکھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں لکھا ہوا ہے. پہلے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا کہ مسلمانوں علماء نے آج سب چور ہیں علماء، انہوں نے ساری حقیقت چھپا رکھی تھی. میں نے کہا میں کہاں ہے؟ لے کر کے آئے قرآن، تو اس میں تھا هو الذی یحیی، وہی مارتا ہے اور پڑھتے جلاتا ہے. جلانے میں جیم پر زبر پڑھ لیا تو کیا ہو گیا؟ اے ہے آگے جس کو کہتے ہیں لکیر کا فقیر. علم نہیں ہوگا اپنے سے علم حاصل کرنے کے، تو ایسے ہم تو ڈوبے ہیں سلم تجھے بھی لے ڈوبے. اس لیے اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انما العلم بالتعلم.
وہی علم معتبر ہوگا جو کسی معتبر عالم سے پڑھا جائے گا، سیکھا جائے گا۔ نمبر 2، والفقہ بالتفقہ، اور دین کی سمجھ اپنے سے نہیں آتی جب تک کہ کسی کے پاس بیٹھ کر کے دین سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ علم حاصل کریں اور بڑے یعنی اور معتبر علماء سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، والفقہ بالتفقہ، اور تفقہ یعنی دین کی سمجھ، فتویٰ دینے کے لائق اس وقت انسان بنتا ہے جب کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے دین سمجھے گا۔ آگے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اسی لیے کہتے ہیں اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے کہ علماء نے خوب ہم سے آرے بارے میں تجربہ کر لیا، تب انہوں نے ہمیں فتویٰ دینے کی اجازت دی۔ علماء بیٹھے، سمجھ گئے، مدینے میں علماء مدینہ بیٹھے اور سب لوگوں نے طے کیا کہ ہاں اب مالک کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ مالک اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ فتویٰ دیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے یہاں مفتی کم ہیں، سمجھ گئے نا، جو عالم ہو گئے غیر عالم مفتی، ہر جگہ فتویٰ دینے میں کوئی ڈر اور خوف ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ کانفرنس کے اندر اسٹیج پر کم سے کم 50 علماء رہتے تھے، 50 علماء۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد جونگڑی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے علماء بیٹھے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کانفرنس میں اسٹیج پر علماء ہی علماء نظر آتے تھے۔ ایک آدمی کو مسئلہ پوچھنا رہتا تو جب آتا تو کہتا ہے کہ ہم کوئی مسئلہ، کہتے نہیں تم ان سے پوچھ لو، ہم سے بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھ لو۔ ان کے پاس گئے، نہیں ان سے پوچھ لو، ہو گئے نہیں ان کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ مولانا ثناء اللہ مرسری تک پہنچ جاتا، لیکن ہر ایک فتویٰ دینے سے کتراتا، کس کہاں ٹالتے جاتا وہاں جاؤ۔ جب مولانا مرسری کے پاس پہنچتا کہتے بھائی وہ شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، فتویٰ کے مستحق ہو گئے، ان سے فتویٰ لو۔ اللہ اکبر، دعا کرو۔ آج تو ایسا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم سے پہلے یہی سر کھڑے ہو کے جواب دینے لگیں گے، بلکہ پوچھنے کے ارادہ سے آئے تو وہی راستے ہی روک کر کے فتویٰ دینا شروع کر، ہمارے تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو ہے۔ یہ میں نے تجربہ کیا ہے آج۔ تو دوستو وہاں آگے نمبر 3، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ پہلی حدیث میں اتنا ہی تھا نا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ جس، اب یہاں تیسرا جملہ ہے، پہلے کیا ہے، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ اور وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ، اس کے بعد وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ رحمت و برکت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ آگے پھر نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی یہ آیت کہاں کی ہے؟ سورہ فاطر کی آیت، ہاں سورہ فاطر کی آیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ، اصل میں علم ہی والے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی خشیت علم والوں ہی کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ رسول نے کیوں تلاوت کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں، اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے دنیا اور آخرت میں؟ اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف بندوں کے دل میں آ جائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اشارہ کیا، بھائی علم کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ علم والا اللہ تعالیٰ کے ہاں خشیت الہی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پھر ذالک لمن، ہے نا، جنت میں گیا، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا، خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کچھ اللہ نے فرما دیا۔ لیکن فرمایا کیا؟ یہ کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن، یہ اس کے لیے یہ مقام ہے جو اپنے رب سے خشیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھ ڈالے، خوف خشیت، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفید من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ نے جنت کا وارث، وأزلفت الجنت، سنوار کر کے تیار کر کے پیش کر دی جا رہی ہے۔ کس کے لیے؟ من خشی الرحمن، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور آج قلب منیب لے کر کے آیا ہو، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات نقل کی شاید کہ اپنی سنن کے اندر، کہتے ہیں عالم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ تین۔ نمبر ایک، عالم بامر اللہ، عالم باللہ، وعالم بامر اللہ۔ عالم، نمبر ایک، عالم باللہ وعالم بامر اللہ۔ نمبر دو، عالم بامر اللہ ولیس بعالم باللہ۔ نمبر تین، عالم باللہ ولیس بعالم بامر اللہ۔ یہ بڑی پیاری بات امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بعد اسلاف سے کہتے، کان یقال، کہا جاتا تھا، ہمارے سلف کہتے تھے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں عالم، جن کو لوگ عالم کہتے ہیں۔ نمبر ایک، عالم بامر اللہ، عالم بامر اللہ وعالم باللہ، ایک ہی۔ نمبر دو، عالم بامر اللہ ولیس بعالم باللہ، ٹھیک ہے نا۔ نمبر تین، عالم باللہ ولیس بعالم بامر اللہ۔ یہ تین قسم کے، وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے یوں سمجھیں، ایک ان میں سے عالم بامر اللہ ولیس بعالم باللہ۔ ایک انسان عالم وہ ہے جو علم تو بہت رکھتا ہے لیکن اللہ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اللہ تعالیٰ کے سے تعلق رکھنے والے جو اس کے کمال ہے، اس کا علم اس کو نہیں ہے۔ جیسے منطقی ہیں، فلسفی ہیں، آج کے بہت سارے سائنسداں ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنا یہی سمجھ رکھا ہے۔ علم تو بہت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات کا ان کو علم نہیں ہے۔ صرف نالج، علم کیا کہیں؟ نالج کہیں۔ نالج تو بہت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، نہ اللہ کی ذات کا، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، نہ اللہ تعالیٰ کی جلال کا، نہ اللہ تعالیٰ کے کمال کا۔ نالج بہت رکھتا ہے، بہت معلومات رکھتا ہے، تاریخ بھی سب جانتا ہے
لیکن صحیح معنوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کو بھی لوگ عالم کہتے ہیں۔ نمبر 2، عالم باللہ ولیس بعالم بامر اللہ۔ دوسرا وہ انسان ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق تو بہت کچھ علم رکھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس کا علم نہیں رکھتا۔ ایسے ہوتے ہیں بھائی ماشاءاللہ، توحید کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، بالکل شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معلومات، اس کے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز۔ آج ایک بڑا طبقہ ہے، ارے بھائی سب کچھ چھوڑو، توحید درست ہے بس بیڑا پار ہو جائے گا، یہ بھی عالم کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا عالم جو ہے وہ بڑا کمال کا، یہ اصل میں عالم ہے، کون؟ جس کے متعلق آیا انہ عالم بامر اللہ وعالم باللہ، عقیدے کی بات ہے، توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق بھی اچھی معلومات رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، حلال حرام، جائز و ناجائز چیزوں پر بھی اچھا سا علم رکھتا ہے۔ تو سلف نے کہا یہ تیسرا جو اصل میں حقیقی عالم ہے، جس کے متعلق اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ انسان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا، ذات کا، صفات کا، اللہ تعالیٰ کا جلال اس کے دل میں ہوگا، لیکن مسائل نہیں معلوم ہوگے تو عمل کس پر کرے گا؟ اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا بھی علم ہو اور ساتھ ساتھ کس کا علم ہو؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کا، کتاب کا، سنت کا، تو اس کا علم جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرے گا۔ اسی کو کہا گیا علماء تو تینوں ہیں، لیکن انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس شخص کے پاس دونوں چیزوں کا علم ہوگا، اللہ کی ذات و صفات کا بھی اور اللہ تعالیٰ کے احکام و تعلیمات کا، یہ اصل میں عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک چیز اور بتائیں، یہ حدیث سن لیا آپ نے، اسی مفہوم کی حدیث اور ہے لیکن امام منذری رحمۃ اللہ نے نقل نہیں کیا، جس کو امام احمد بن امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تاریخ میں، اور بہت سارے لوگوں نے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ بھی بڑی اہم حدیث اسی سے ملتی جلتی ہے، علم کے لیے اس کو بھی ساتھی یاد کر لیں۔ حدیث کے راوی ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم۔ اللہ اکبر، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ انما العلم بالتعلم والحلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يؤقه۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے اور بالکل ملتی جلتی۔ انما العلم بالتعلم وانما الحلم، علم نہیں، پہلا کیا ہے؟ علم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ حلم، حلیم، عبد العلیم اور عبد الحلیم۔ انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يرد الله به خيرا ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس میں 4 چیزیں بیان کی، 4 چیزیں۔ نمبر 1، انما العلم بالتعلم، علم تو کیسے آتا ہے؟ سیکھنے سے،
جیسے اللہ حدیث سنی اس سے پہلے لفظ انما ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی یحمل ھذا العلم، یہ جو میں علم لے کر کے آیا ہوں اور جو تمہیں علم دے رہا ہوں، قرآن کی تفسیر، قرآن کا جو معنی اور مطلب، حدیث جو میں تم کو دے کے جا رہا ہوں، اس کی ایک نشانی ہوگی یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، میں نے جبرائیل امین جیسے روح الامین جن کی امانت داری کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں کن سے لی ہیں؟ اللہ کے سے، یا اللہ ڈائریکٹ اللہ نے وہی کیا یا بذریعہ جبرائیل امین، اور ہم نے بڑی امانت داری کے ساتھ تم کو بتا دیا ہے۔ پھر میں چلا جاؤں گا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، ہر اچھے معتبر لوگ، ہر اچھے عقیدے، اچھے منہج والے لوگ، متقی پرہیزگار والے لوگ جو ہوں گے، صحیح جو ہم نے تم کو بتایا اسی منہج پر جو ہوں گے، ایسے ہی لوگوں سے آئندہ بھی معتبر لوگ اس علم کو حاصل کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ جیسے ہم نے جس آیت کا معنی تفسیر میں نے بتا دی ہے اور حدیث کا مطلب جو ہم نے تم کو سمجھایا ہے، ہم نے جبرائیل امین یا اللہ سے لیا اور ہم نے امانت داری کے ساتھ تم کو دیا، اور تم بھی امانت دار ہو، اور یاد رکھنا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اور قیامت تک ہر معتبر انسان یہ علم معتبر عالم سے حاصل کرتا رہے گا۔ تو جو یہ علم آج میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ علم قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک گروہ ہوگا جو برابر اس علم کو قیامت تک باقی رہے گا، ينفون عنه تحریف الغالین وتأویل المبتلین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، قرآن و حدیث کو بگاڑ کر کے پیش کرنے والوں کے مقابلہ وہ کرتے رہیں گے، جھوٹی تعویلیں کرنے والے، اپنے مطلب کا معنی لینے والے ملحدین کا بھی مقابلہ ایک گروہ کرتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ ایسے علماء چند ہی ہوں گے لیکن برابر ہم پیدا کرتے رہیں گے، جس لیے بشارت دی گئی کہ کوئی لمحہ دنیا میں اب قیامت تک ایسا نہیں رہے گا کہ صحیح عقیدہ، صحیح منہج جو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے ذریعے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو دیا، اور اس طرح سے اللہ کے ساتھ قیامت تک ایک ہی گروہ صحیح، تھوڑے ہی لوگ صحیح، لیکن قیامت تک باقی رہے گا، تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے اللہ صحیح دین باقی نہیں، تو ہم سمجھ ہی نہیں سکے کون صحیح دین ہے کون صحیح دین نہیں ہے۔ اس لیے صحیح دین ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ صحیح منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، سلف کا ہے، یا من گھڑت لوگوں کا ہے؟ ہر سال ایک نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، یہ کس کا منہج ہے، کس کا طریقہ ہے، اسے معلوم کر کے پھر کسی کی بات کو قبول کرنا ہے۔ ایسے آنکھ بند کر کے جس کی بات اچھی لگے ہم قبول نہیں کر لیں، قبول کریں گے تو کسی ایک منہج پر اور صراط مستقیم کبھی کیوں اللہ سمجھ شیطان بھی کبھی بڑی کام کی بات کر جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو بھروسہ کر لیں، جب بھروسہ کر لیں گے تو جھوٹی باتیں بھی وہ بتاتا رہے گا۔ شیاطین، ان شیاطین جن دونوں یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک علم، نمبر 2 وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، علم کے ساتھ، علم انسان کا کبھی فائدے مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم کے ساتھ حلم نہ ہو۔ حلم یاد رکھیے گا دوستوں، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے علم سیکھنا پڑتا ہے، ایسے سیکھنے چاہتا ہے ایسے حلم بھی، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، انسان حلم کی کوشش کرے گا تب اس کے اندر تحلم آئے گا، کوشش کرے گا تب اس کے اندر حلم آئے گا۔ اس لیے سلف کہتے تھے الحلم زینت العلم، علم پورا بیکار ہے جبکہ علم کے ساتھ حلم نہ ہو۔ جب تک علم کے ساتھ حلم نہ ہو تب تک علم کسی کام کا نہیں۔ غالباً اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہاں علم کے بعد سب سے پہلے کس کی دعوت دی؟
علم کی، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم۔ لوگوں جیسے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، علم استعمال کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس لیے علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی طرح علم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں زاد المعاد، سیرت نبوی کی بے نظیر کتاب، دنیا میں آج تک ایسی کتاب لکھی ہی نہیں گئی۔ زاد المعاد یعنی فقہ السیرہ بھی ہے، بہت بڑی کتاب، 4 جلدوں میں ہے، اب تو 5 جلدوں میں ہو گئی ہے، اور بہت بڑی کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، حافظ ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ حج میں آئے تھے تو سفر حج میں انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی اتنی۔ اور دنیا کا یہ ایسا انسان ہے کہ جب کتاب لکھ زاد المعاد اتنی بڑی کتاب لکھے، ساری لائبریری دماغ میں تھی، باہر کوئی کتاب تھی ہی نہیں، سب پورا کہاں تھا؟ آج کہتے ہیں کمپیوٹر ہے یار، ابن قیم تو کمپیوٹر تو اس سے پہلے بھی کامیاب تھا، کبھی فیوز ہی نہیں اس کا اڑا تھا، اور کبھی سسٹم نہیں خراب ہوا تھا۔ یہاں تو سسٹم سیٹ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، سسٹم خراب ہی نہیں ہوا مرتے دم تک۔ امام بخاری کا یہ کبھی نہیں خراب ہوا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی تھے پنجاب کے ہمارے، کبھی ان کا سسٹم ہی نہیں خراب ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا۔ اور جو انسان ہے کمپیوٹر، ہمیشہ سسٹم خراب، کھڑے رہو پاگل ادھر، کیوں سسٹم کیا کہتے ہیں؟ سسٹم ڈاؤن ہے، سسٹم ڈاؤن ہے۔ یہاں کبھی علماء کا کبھی سسٹم ڈاؤن نہیں ہوا، ہمیشہ زندہ رہا ہو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے اتنی بڑی کتاب، کم سے کم ایک جلد 500 صفحے کی، اور 5 جلدوں میں یہ کتاب، کتنا ذخیرہ، بڑا ذخیرہ۔ حج میں آئے ہیں، زمزم کا پانی پیتے رہے اور لکھتے لکھتے پوری کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ اور جب ہندوستان کی کتاب پہنچی، سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور امرت سرا کر کے بیڑا ڈالے اور افغان حکومت نے ان کو نکال دیا، یہ وہابی ہو گیا ہے، جب ان کو ایک کتاب ملی اور پڑھا تو دعا کرتے لے کہ اللہ ہم نے دنیا میں ذات بنایا ہے تاکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے اسی کو ذات بنا دینا۔ کیوں؟ جس نے اس پر عمل کر لیا سمجھ جاؤ کہ یہاں ساری نیکیوں پر عمل کیا، بیڑا اس کا پار ہو گیا۔ تو اس کتاب کا ترجمہ ہو گیا ہے، اور مختصر بھی یہ کبھی موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیں۔ تو اس کے اندر کہتے ہیں علم کی بات چلی تھی، علم، انما العلم بالتعلم والحلم، کہتے ہیں الحلم ضد الطیش، الحلم ضد الطیش، بالکل مختصر سا مفہوم۔ کیا مطلب؟ سامنے کوئی معاملہ آ جائے تو طیش میں آنے کے بجائے خوب سوچ سمجھ کر کے صبر و تحمل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سوچ لو اس کے کرنے میں فائدہ ہے یا اس کے نہ کرنے میں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم۔ اسی لیے کہا گیا، ہمارے ہاں اردو میں کہا جاتا تھا، ہندی زبان میں، اردو زبان میں کہتے تھے 1 من علم کے لیے، کبھی سنا ہے؟ 1 من علم کے لیے 9 من عقل ہونی چاہیے۔ یعنی 1 من علم کو، یعنی 1 علم ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 عقل، 10 حصہ علم کا 10 حصہ عقل درست ہونی چاہیے۔ انسان عقل اگر دماغ سے کام نہیں لے گا تو علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اللہ رسول نے فرمایا وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، علم کے ساتھ تحلم بھی سیکھو۔ تم عالم بنو گے، تمہارے پاس علم ہے، اللہ اکبر، تمہارے پاس علم ہے، سامنے والا بحث کر رہا ہے، دماغی مریض ہوگا، شک شبہے کا مریض ہوگا، شیطان اس پر سوار ہوگا، پتہ نہیں تم سے کتنی قسم کو حجت بازی کرے۔ ایسا نہیں 1-2 مرتبہ بتایا نہیں تو ڈنڈا اٹھاؤ، سر پھوڑ دو اس کا، یا کہہ دو خبردار آئندہ نہیں آنا ہمارے پاس۔ تو کبھی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکو۔
اسی لیے سامنے اگر کوئی سرفیرا آ گیا ہے یا کوئی ناسمجھ آ گیا ہے، بات سمجھ نہیں رہا ہے، وہ غصے میں ہے، آپ بھی علم والے اس غصے میں آ جائیں، اس کا مسئلہ تو وہیں رہ جائے گا، دونوں کے غصے سے کچھ اور چیز پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی معاملہ آ جائے سامنے تو اپنے علم کو استعمال کرنے کے پہلے حلم استعمال کرنا۔ کیا کرنا؟ حلم، خوب سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ غور سے سوچ لو کہ ابھی اس کے ساتھ ہم کیسے نپٹیں، اس کو کیسے سمجھائیں، اس کو ہم کیسے بتائیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے علم ہے سیکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی تحلم اپنے اندر حلم پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اور اللہ جس کے اندر بھلائی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، اور جو نیکی کرنے کا، خیر کا ارادہ کرے گا، خیر کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے دیں گے۔ وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ، جو صراط مستقیم ڈھونڈے گا، جو اچھا استاد ڈھونڈے گا، جو نیک عمل کرنا چاہے گا، جو حج عمرہ کرنا چاہے گا، جو اچھی خواہش و تمنا کرے گا اور جو اچھی چیز ڈھونڈنا چاہے گا، خیر کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی توفیق دے دیتے۔ وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، اللہ نے آپ کو آپ درس میں بیٹھنا چاہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹھنے کی توفیق دے دی۔ کتنے ایسے ہوں گے پہلے سے ٹھان رکھے ہمیں نہیں بیٹھنا ہے اور خیر چاہا ہی نہیں تو اللہ نے اس کو خیر سے محروم رکھا ہے۔ وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، اور نمبر 4 وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُعَقَّهُ، اور جو برائی سے، شر سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتے ہیں۔ پتہ چل گیا بھائی نماز نہیں پڑھتے، بار بار سمجھا رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے جب اللہ چاہے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنے لگیں گے۔ یہی بحث کرتے ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ نماز نہیں پڑھے تو اللہ نہیں چاہتا میں کیوں نماز پڑھوں؟ اللہ نے چاہا تب میں نے شراب پیا، اللہ نے چاہا تب میں نے سود لیا۔ تو یاد رکھیے گا اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، جو خیر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو خیر سے نوازتے ہیں، خیر کراتے ہیں، توفیق دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ، اور جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچا دیتے ہیں۔ یہی کیا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہمارے طرف جو آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو صحیح معنی میں تفقہ عطا کرے۔ اور ایک بات اور بتائیں، امام دانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، اس کو یاد رکھیے گا دوستو۔ جیسے بتایا کہ عالم کتنے قسم کے؟ 3 کے۔ اصل عالم کون ہے؟ جس کے پاس اللہ کی ذات کا بھی علم ہو، صفات کا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر اور نواہی کا بھی علم، اور پھر وہ عمل کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انما یخشی اللہ، یہ ہے علماء جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عمران المنقری، عمران المنکری کہتے ہیں کہ میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، اور یہ بڑی اہم چیز، اس کو چاہے تو نوٹ کر لیں آپ لوگ، بڑی کام کی چیز ہے۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ، اس کا جواب آپ دے دیں۔ کہا جواب دے دیا، انہوں نے جواب دے دیا۔ میں نے کہا حضرت آپ جواب دے رہے ہیں لیکن ما ہاکذا قال الفقہاء، ہم نے دوسرے علماء کو ایسے جواب دیتے ہوئے نہیں سنا۔ کیا مطلب؟ آپ کا جواب ان فقہاء کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عمران المنکری کہتے ہیں کیا تم نے کبھی دیکھا ہے وَيْحَكَ هَلْ رَأَيْتَ فِقِيهًا، تم نے
کبھی فقیہ عالم دیکھا ہے تم نے؟ اللہ اکبر، ہاں دیکھا تو ہے میں نے، جن سے مسئلہ پوچھا عالم تو ہیں، کہا کبھی عالم دیکھا ہے تم نے؟ اللہ اکبر، کہا نہیں کیا بات ہے؟ کہا اللہ اکبر، ہر عالم علم والا، ہر نالج والا، ہر فتویٰ دینے والا عالم نہیں، اللہ اکبر، ہر علم والا عالم نہیں ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ۔ پھر کہتے ہیں انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ البصیر بامر دینہ والمداوم علی عبادت ربہ۔ کہا اگر صحیح معنوں میں عالم ربانی کو پہچاننا ہو کہ صحیح معنوں میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یا اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر ایسے علماء ربانی کو پہچاننا ہے تو علم نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور آج سب کچھ کیا دیکھا ہے؟ نالج اس کا بہت ہے، گرچہ عمل نہیں کرتا لیکن ہے بڑا عالم، وہ عالم ہے ہی نہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ سمجھ گئے نا؟ ذرا سوچو کیا کہتے ہیں، انما الفقیہ، فقیہ وہ ہے، چار علامتیں ہیں، جس عالم کے اندر چار ہو وہ حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ عالم ہے۔ کیا؟ اب ذرا غور سے سنیں۔ نمبر ایک، الفقیہ الزاہد فی الدنیا، الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بامر دینہ والمداوم علی عبادت ربہ۔ کہنے لگے کہ کسی بھی عالم ربانی کی کونوا ربانیین، اگر عالم ربانی کو پہچاننا ہو تو چار چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک کہتے ہیں الزاہد فی الدنیا، ہمیشہ دنیا پر دین کو ترجیح دینا، جس کو زہد کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ عالم اس ہوگا جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر زہد پیدا کرے۔ کیا پیدا کرے؟ زہد۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا والے اے لوگو انکم لعنتم اکثر صوما وصیاما وصلاۃ وصدقۃ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو میں نے تم کو دیکھا ہے کہ اصحاب رسول سے زیادہ نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہو، اصحاب رسول سے زیادہ صدقہ بھی کرتے ہو، اصحاب رسول سے زیادہ روزہ بھی رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود اصحاب رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ کیوں؟ کہا اللہ کے بندے جب نمازیں ہم صحابہ سے زیادہ پڑھتے، صدقہ ہم کرتے ہیں، روزہ ہم صحابہ سے، تم خود بھی کہہ رہے ہو کہ لوگوں تم نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، روزہ بھی زیادہ رکھتے ہو اور صدقہ خیرات بھی اصحاب رسول سے زیادہ دیتے ہو، لے تو ہمارا نمازیں ہماری زیادہ، روزہ ہمارا زیادہ، صدقات ہمارے زیادہ، تو اجر و ثواب بھی ہمارا زیادہ ہونا چاہیے، اور تم کہتے ہو نہیں تم صحابہ کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کیا وجہ ہے؟ کہا تمہاری نماز زیادہ ہے، روزہ زیادہ ہے، حج زیادہ ہے، عمرہ زیادہ، صدقہ زیادہ ہے، لیکن تم سے زیادہ وہ زہد میں تھی۔ کیا تھا؟ ہمیشہ انہوں نے، تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، وہ روزہ نماز رکھتے رہے، روزہ نماز کرتے رہے، لیکن روزے نماز کے ساتھ زندگی میں کبھی انہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیا، ہمیشہ انہوں نے دین کو دنیا پر ترجیح۔ آج مسلمانوں سے پوچھے تم نے کب، ہمیں پوچھنا تھا کہاں بھائی بتائیں دین پر کو دنیا پر کب ترجیح دیا ہے، ہم کو تو پوچھنا پڑے گا آج۔ تو سب سے پہلی علامت کیا عالم ربانی کی؟ الزاہد فی الدنیا، ہمیشہ کیا ہوا؟ زہد ہو۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ دنیا پر آخرت کو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اولا۔ نمبر دو، الراغب فی الآخرہ، دنیا میں ہر چیز سے زیادہ ان کو رغبت فکر کس کی تھی؟ آخرت، قبر اور حشر کی۔ آئی بات دو ہو گئی نا۔ نمبر تین، البصیر بامر دینہ،
جب بھی کوئی معاملہ آتا تو اپنے معاملوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حل کرتے تھے۔ نمبر 4، المداوم علی عبادت ربہ، ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں، ذکر میں فضول ٹائم برباد نہ کریں، دوستی نبھانے کے لیے ادھر ادھر ٹائم برباد نہ کریں۔ المداوم علی عبادت ربہ، اور ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں، کبھی بدنی عبادت میں، کبھی مالی عبادت میں، کبھی قلبی عبادت میں، کبھی لسانی عبادت میں، ہر وقت اب عبادت میں وہ رب کی عبادت اچھے کاموں میں رہا کرتے تھے۔ جیسے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی بیان فرمایا کہ نبی کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اگر کچھ نہیں تو بیکار وقت ٹائم کرنے کے بجائے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ تو یہ 4 علامتیں ہو کتنی؟ الزاہد فی الدنیا، الراغب فی الآخرہ، البشیر بامر دینہ، المداوم علی عبادت ربہ۔ اگر یہ چیز ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث جو ہے 2 لفظ کی ہے، بڑی مشہور، جس میں اللہ کے رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فضل العلم خیر من فضل العبادت، نفلی علم حاصل کرنا نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کرنا نفلی عبادت سے بڑی عبادت ہے۔ وخیر دینکم الورع، اور سب سے بہترین دین یہ ہے کہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ ورع آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے علم کے فضائل میں بہت بڑی حدیث جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے، لمبی حدیثیں ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر علم حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جی بھائی دیکھیں، قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے ابھی دیکھا کہ میں نے کہا استاد کی ضرورت ہے۔ جلانے کی کیا پڑھ لیا انہوں نے؟ جلانا، سمجھیے نا، ہمیشہ استاد کی ضرورت ہوتی پڑھنے کے لیے۔ تو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہو ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کو سوجھ بوجھ ہے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں دیکھیں، لیکن اتنا رکھیں جہاں بھی کوئی اشکال آئے فوراً علماء کی طرف۔ بگاڑ یہاں پیدا، ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے، یہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، لیکن جہاں کوئی شک آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ فوراً فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون عمل کر لیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج انسان یہ جو آ گیا بھائی ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے، سب قرآن ہماری کیا کہ ہماری لینگویج ہے نا، ہاں ہماری زبان میں ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، زبان سمجھ لیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کی زبان، اور سب سے بڑی مصیبت کیا، ورڈ ٹو ورڈ، یہ تو بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ ترجمہ جو ہے ورڈ ٹو ورڈ سمجھو کہ ہے خطرہ۔ یہ کیوں؟ ارے صحابہ ورڈ ٹو ورڈ سے نہیں سمجھتے تھے، تو یہ 14ویں صدی کا اردو، بنگالی، پنجابی بولنے والا وہ سمجھ پائے گا؟ سمجھیے نا، اس لیے کیسے سمجھے گا وہ؟ تو وہی ہوگا جیسے سامنے ترجمہ کیا، انما یخشی اللہ من عباد، علماء کا کیا مقام ہے معلوم ہے، اللہ بھی علماء سے ڈرتا ہے۔ کون کیا؟ کفر کر ڈالتا ہے انسان۔ اس کا ترجمہ کیا لوگوں نے کیا، انما، وہی جو نکلے ہی انما یخشی اللہ من عباد علماء، علماء کے مقام کو پہچانا، اللہ بھی علماء سے ڈرتا ہے۔ نعوذ باللہ، کفر تو کر ڈالا، بالکل الٹا کر دیا اس نے۔ یہ سب ہوتا ہے دوستو کب؟ اس لیے میں کہتا ہوں
آپ پڑھیں، سیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، لیکن علماء سے باقاعدہ جڑے رہیں۔ کوئی بھی معاملہ آئے اپنے آپ کو ناقص سمجھے، جہاں انسان نے اپنے آپ کو کامل سمجھ لیا وہیں سے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سیکھنے والے سمجھیں، اور ہمیشہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ چلیں انشاءاللہ۔